اور اب ہم بات کریں گے یہ جو مہینہ ہمارا شروع ہوا ہے جسے ہم محرم الحرام بھی کہتے ہیں، محرم کے مہینے کے متعلق جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا اور بات کرنے کی چاہت رکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا اس مہینے سے ریلیٹڈ، مجھے یہ بات بڑی محسوس ہوئی کہ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ۔ یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے اور دیگر صحابہ کی مشاورت سے ہی یہ معاملہ طے پایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، یکم محرم الحرام۔ شاید آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی قوم کو اسی مہینے میں اور عاشوراء کے دن میں، مطلب 10 محرم کے دن میں فرعون سے نجات ملی۔ شاید آپ یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا اسی مہینے میں۔ شاید آپ یہ بھی جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت بھی کی۔ لیکن شاید آپ یہ نہ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے۔ شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 1163 نمبر حدیث میں مینشن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ عزت دی جا رہی ہے، کتنی زیادہ تعظیم سے نوازا جا رہا ہے اس کو۔ لگتا ہے آپ لوگ شہر اللہ کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکے، تھوڑا سا اسے ان ڈیپتھ جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم ورڈ بولتے ہیں نا کتاب اللہ، تو پوری دنیا کی کتابیں ایک طرف اور اللہ کی ایک کتاب ایک طرف۔ جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ، تو پوری کائنات کی، پوری دنیا کی مسجدیں ایک طرف اور اللہ کا گھر مسجد الحرام بیت اللہ ایک طرف۔ جب ہم کہتے ہیں نبی اللہ، تو دنیا کے تمام تر انسان ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، یا اللہ کے دیگر رسول اور نبی ایک طرف۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں شہر اللہ، تو تمام تر مہینے ایک طرف اور اللہ کا یہ مہینہ ایک طرف۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس مہینے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس منتھ کو اللہ کا مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ اس کی تعظیم اور حرمت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ اور بڑی غور طلب اور عجیب بات ہے کہ محرم حج کے مہینے یعنی ذی الحجہ کے فوراً بعد کا مہینہ ہے، جیسے کہ ایک نئی شروعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ایک نیو بگننگ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں کہ جب سے زمین اور آسمان بنے مہینے 12 ہی ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم نہ کریں، یعنی کہ کوئی برائی مت کریں، بدی کا کام مت کریں، کسی کا دل مت دکھائیں، کسی کا مال مت کھائیں، کسی غلاظت میں اپنے آپ کو انوالو مت کریں، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو حرمت والے مہینوں میں آپ کو اس کا گناہ زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نیکی کا کام کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، عبادت کریں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، لوگوں کا حق دلائیں گے، تو آپ کو اس مہینے میں اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور پھر بخاری میں حدیث نمبر 4662 میں اس کی فردر وضاحت آتی ہے کہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اس ضمن میں 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، جن میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مطلب جن کو تعظیم دی گئی ہے، جن کو عزت بخشی گئی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں محرم الحرام، جس طرح ہم کہتے ہیں مسجد الحرام۔ یہ حرام کا جو ورڈ ہے یہ حرمت سے نکلا ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدال منع ہے، برائی کے کاموں سے منع کیا گیا ہے، امن اختیار کرنے کا کہا گیا ہے دین کے اندر۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2755 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ یہاں پر گویا دوبارہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 2747 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشوراء کا روزہ رکھے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے سال کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ گناہ صغیرہ گناہوں میں آتے ہیں، صغیرہ گناہ گویا کہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہیں پتہ لگا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ عاشوراء کا جو ورڈ ہے، ہم اس کو مماثلت دینے کی کوشش کرتے ہیں امام حسین کی شہادت کے ساتھ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عاشوراء کا ورڈ پہلے سے یوز ہو رہا ہے۔
10 मुहर्रम वो दिन है जिसमें बहुत सारे वाकयात हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो यहूदियों ने कहा कि हम इसलिए अशूरा का रोजा रखते हैं क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन बनी इसराइल को और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन से निजात दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी मोहब्बत या हमारा जो रिश्ता है वो मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा स्ट्रांग है, हम भी रोजा रखेंगे। लेकिन नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी ईसाई और यहूदी करते हैं उसके उल्ट करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल अगर मैं जिंदा रहा तो 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखूंगा। आप समझ रहे हैं? तो आप बीइंग मुस्लिम 10 मुहर्रम के साथ 10 या 11 का रोजा रखें या 9 या 10 का रखें, 9 या 10 का रखेंगे तो उसकी फजीलत ज्यादा है। और इस महीने में आप कौन कौन से काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप फर्ज नमाज बिल्कुल भी मत छोड़ें इस महीने में। मुझे काश कि कोई ऐसा दिन आ जाए जिस दिन मुसलमानों को ये कहना ना पड़े कि आप लोग फर्ज नमाज पढ़ें। जैसे आंखें चाहिए देखने के लिए, कान चाहिए सुनने के लिए, पाँव चाहिए चलने के लिए, मुंह चाहिए खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, सेहतमंद रहने के लिए नींद चाहिए, काम करने के लिए हाथ चाहिए, इसी तरीके से मुसलमान रहने के लिए नमाज चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में आयत नंबर 31 में कि नमाज पढ़ो और मुशरिकीन में से मत हो जाना। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 82 है कि एक मुसलमान में या एक आदमी में और एक काफिर में नमाज ही का फर्क है। नमाज इतनी इंपॉर्टेंट इबादत है। उसके बाद आप इस महीने में रोजे रखें ताकि आप लोगों के अंदर सब्र पैदा हो, आपको भूख और प्यास का एहसास हो, वो भूख और प्यास जो करबला के शहीदों ने महसूस की। आप वैसी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी मोहब्बत का किसी दर्जे किसी तौर हक अदा कर सकते हैं रोजा रख के। तीसरे नंबर पे आप चैरिटी करें मैक्सिमम। चौथे नंबर पे आप तबलीग का काम करें, लोगों को बताएं सब्र किसे कहते हैं, लोगों को बताएं अल्लाह के लिए या दीन के लिए साबित कदम रहना किसे कहते हैं, लोगों को बताएं भूख और प्यास बर्दाश्त करना किसे कहते हैं, लोगों को बताएं अल्लाह की राह में लड़ना किसे कहते हैं, लोगों को बताएं कि अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना किसे कहते हैं, हिजरत किसे कहते हैं, अगर इस महीने की हुर्मत है तो हुर्मत किसे कहते हैं। उसके बाद आप कुरान का मुतालिया करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने की कोशिश करें। और बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं। इवन के अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं, किसी से किया वादा पूरा करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, किसी के साथ लॉयल रहते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, मरीज की इयादत कर लेते हैं, तकब्बुर करना खत्म कर देते हैं, बुग़्ज़ करना बंद कर देते हैं, लालच और हिरस छोड़ देते हैं, तब भी आप नेकी के ऐसे अमाल कर रहे हैं जिनके अजर का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और वल्लाहु आलम हम में से कितने ही हैं जो शायद अगले साल मुहर्रम के लिए मौजूद ही ना हो, मैं खुद भी उनमें शामिल हो सकता हूँ। इसीलिए हम सबको चाहिए कि इस खूबसूरत महीने का, अल्लाह के इस महीने का भरपूर फायदा उठाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।